جو ججز کا معاملہ آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن صرف مٹی پاؤ کے لیے ہے یا پھر واقعی سے کوئی بڑا کام ہو سکے گا اس مرتبہ؟ میرے خیال میں جس طریقے سے 6 ججز نے خط لکھا ہے، آپ اس کی اگر پوری ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں ان کی پرسنٹیج مور دین 90% تحریک انصاف کے حق میں گئی ہے۔ ٹھیک، اور مسئلہ یہ کہ یہ وہی ججز ہیں جب جسٹس صدوقی صاحب کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا۔ یہ وہی ججز ہیں جب زیبا جج صاحبہ کے حوالے سے خان صاحب نے ارشادات فرمائے تھے تو اس وقت ان کا کیا موقف تھا۔ مسئلہ صرف ایک بات ہے، میں جو تحریک انصاف کے دوستوں سے کہتا ہوں، خدارہ اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کریں۔ آپ ہر اس شخص کو نہیں مانتے جو آپ کی بات نہیں مانتا۔ چیف الیکشن کمیشنر کو یہ نہیں مانتے، جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ نہیں مانتے، جسٹس عامر فاروق کو یہ نہیں مانتے۔ آپ مجھے کسی ایک کا نام لے دیں جس کو یہ مانتے ہوں، سوائے اس کے کہ جو فیصلہ یہ کر لیں، جو سوچ یہ رکھ لیں۔ آپ مجھے بتائیے، سائفر کی بھی بات حضرت صدیق صاحب کر رہے تھے، سائفر امریکی حکومت نے لکھا تھا۔ اچھا، جب یہ سائفر کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی، پورا پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی سائفر کہتے تھے آیا نہیں، اب تو سائفر مان لیا گیا۔ کس نے کہا تھا سائفر نہیں آیا؟ سائفر پاکستان کے ایمبیسڈر نے لکھا، جو اس نے مدرجات لکھے اس میں کہ مجھے یہ ڈونلڈ لو نے کہا تھا، اسے ڈونلڈ لو نے انکار کر دیا۔ یعنی آپ کے اپنے ایمبیسڈر آپ کو خط لکھتے ہیں، آپ اس کے اوپر بیانیاں بنا لیتے ہیں۔ اور کیا یہ عمران خان صاحب کی آڈیو ویڈیو یہ ریکارڈنگ موجود نہیں ہے کہ ہم نے سائفر کے اوپر بیانیاں بنانا ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے؟ کیا یہ ساری ریکارڈنگ سب کے سامنے نہیں ہے کہ ہم کو کس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے؟ تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ جہاں وہ ان کے خلاف ہی فیصلے آ جائیں اس بات کو سمجھیں۔ لیکن بدقسمتی سے میں حضرت صدیق صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں اس ملک میں یہ کیوں ہے کہ یہ انصاف لائر فورم ہے، یہ مسلم لیگ نواز لائر فورم ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی لائر فورم ہے، جب آپ کی جوڈیشری کی انڈکشن اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ فلاں چیمبر کا بندہ ہے، یعنی شیخ اوپر سے ایک شخص الیکشن لڑتا ہے، الیکشن ہارتا ہے، عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ جج بنا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، جب ججز کی انڈکشن اس طریقے سے ہوگی پھر آپ کے اوپر سوالات تو اس میں کس نے سوال پیدا کرنا تھا؟ یہ پتہ نہیں اس ملک میں جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ کب لائی جائیں گی اور اس طرح کے مسائل بھی حل ہوں گے نا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ججز کا جو ہے سپریم کورٹ کوئی جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، یہ کمیشن ہی بننا تھا۔ دوسری بات، یہ ججز جو ہے ان کے پاس اختیار تھا، یہ فیصلہ کریں کون مداخلت کر رہا ہے۔ ایک اگر آپ ہوائی قسم کا خط لکھیں گے، اسے سیاسی بیانیہ تو بن سکتا ہے، لیکن آپ کو ایک کمیشن تو بنانا ہے۔ کمیشن پوچھے گا بھئی آپ کے پاس الزامات کیا ہیں۔ دوسری بات ہے، دیکھیں اس بات سے ہم کون انکار کر سکتا ہے؟ میں حضرت صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، کئی جگہ پہ ظلم ہوا ہے، لیکن ناکردہ گناہ پہ مجھے اعتراض ہے۔ یار پاکستان کی تاریخ میں کون کور کمانڈر ہے اس میں جا کے گھس گیا؟ کون جی ایچ کیو کے اوپر حملہ آور ہو گیا؟ کس نے کہا کہ مجھے ملک صاحب کلمہ پڑھ کے بتائیں، کلمہ پڑھ کے بتائیں کہ کون گیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا کیا تعلق اس بات سے؟ 2018 میں نواز شریف کے ساتھ زیادتی کتنی ہوئی؟ کس نے کی؟ ایسے ہی الزام لگا دیا جائے کسی کے اوپر۔ کہاں سے آیا تھا؟ ٹکٹیں لاہور میں حضرت صدیق صاحب کو پتا ہے کون تقسیم کیا کرتا تھا؟ جنوبی پنجاب محاذ کس نے بنایا تھا؟ کس نے راتوں رات ٹکٹیں واپس کروائی تھی پی ایم ایل این کی؟ یعنی ہمیں آنکھیں تو نہیں۔ ابھی کون ہے؟ ابھی کون ہے؟ ابھی نام لینا پھر آپ پہلا آپ یہ تو ایکسپٹ کریں کہ 2018 میں آپ نے کیا کیا؟ 2018 میں آپ نے منتخب ابھی کا بتائیں، آج کا بتائیں، آج کیا ہوا ہے؟